السلام علیکم دوستو آج اتوار کا دن ہے اور پارک میں بڑا خوبصورت سما ہے دوستو. آج میرا دل چاہ رہا ہے میں بات کروں جادو ٹونا بھوت پریت کالا علم. اس موضوع پہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کرے کوئی مفید گفتگو ہو جائے مجھ سے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو ہر نوجوان کی طرح مجھے بھی بڑی جلدی ترقی کرنے کا شوق تھا اور میں اپنا مستقبل جاننا چاہتا تھا. اور ہر نوجوان کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا بنے گا آگے جا کے, اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے. اور یہ وقت وہ بھی ہوتا ہے جب مطلب میرے ساتھ ایسا تھا کہ مجھے جینا تھا اور مجھے مرنا نہیں تھا, تو میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ میری موت تو نہیں آ جائے گی. تو میں اپنے مستقبل کا حال جاننا چاہتا تھا, جس کے لیے مجھے ایک دوست نے بتایا جی کہ اسٹیشن پر ایک عامل بابا ہے اور وہ کالا جادو جو ہے اس کی پلٹ پھیر بھی کرتا ہے اور بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے. دوستوں ہم کماتے تو تھے نہیں, تو ہم 100 روپے جیب میں ڈال کے اور اسٹیشن کے پاس واقع بوڑھالے چوک کے پاس اس عامل جادوگر کے پاس چلے گئے. اور وہاں جب جا کے دیکھا تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے گاڑیوں کے اندر, اور وہ کسی کو بیٹے کا تعویذ دے رہا تھا اور دعا دے رہا تھا اور کسی کا جادو کاٹ رہا تھا, اس طرح کی چیزیں. ہماری باری آئی, ہم گئے تو 45 سال کا وہ تقریباً شخص تھا اور بڑی ٹھیٹھ پنجابی بولا کرتا تھا. تو اس نے مجھے پوچھا, ہاں کاکا کیسے آیا تو؟ میں کہا جی وہ سرکار میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو مجھے مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے, دوسرا یہ کہ میں جاننا چاہتا ہوں میرا مستقبل کیا ہے اور میں ترقی کر پاؤں گا کہ نہیں ترقی کر پاؤں گا, کیونکہ میں تو بڑے نامساعد حالات سے گزر رہا ہوں. کیونکہ جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ بڑے ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے, تو ان کو ماں باپ سے بھی گلے رہتے ہیں, ہمیں بھی تھے. تو اس نے ایک ذائچہ سا بنانا شروع کیا, میرا نام پوچھا, میری ڈیٹ آف برتھ پوچھی, وقت پوچھا پیدائش کا. تو میں نے کہا سر میں وقت تو مجھے نہیں پتا کیا تھا. پھر اس نے جب میری والدہ کا نام پوچھا, میں نے اس کو اپنی والدہ کا نام بتایا اور پھر وہ کچھ دیر ذائچہ بناتا رہا اور پھر ایک دم گھبراہٹ سے اس نے میری طرف دیکھا, انہوں نے کہا ہوئے آتے بڑا پیڑا کام ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا کاکا تیری جو والدہ ہے نا اس کے والد کا نام بتا مجھے. میں نے بتایا. کہتا اس کی والدہ کا نام بتا. میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کیا ہے, مجھے اپنی نانی کا نام نہیں اس وقت پتا تھا. تو پھر کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد حساب لگا کے کچھ کانٹے لگائے, کچھ ضربیں دیں اور کچھ لکھا, اور پھر اس نے میزان لگاتے ہوئے مجھے یہ بتایا کہ بھی تیری جو والدہ ہیں ان کے اوپر جادو کیا گیا اور تیری والدہ جو ہیں وہ بہت جلد مر جائیں گی اگر اس جادو کا توڑ نہ کیا گیا. مجھے تو اپنی ترقی اور اپنے مستقبل کی بھول گئی, میں پریشان ہو گیا. میں کہا جی سر مجھے بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہتا جی اس کا توڑ کرنا پڑے گا کیونکہ کالا جادو ہے, بہت زبردست ہے, کسی نے ہانڈی دفنائی ہے اور اس طرح کی باتیں اس نے مجھے بتائیں. میں بہت گھبرایا. میں نے ان سے کہا جی اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی 12,000 روپے. اب 91 میں 12,000 روپے کی بہت ویلیو تھی. میرے ابا کی تنخواہ اس وقت میرے خیال 2,500-2,500 ہوا کرتی تھی. تو دوستو میں جو ہے وہ بڑا پریشان گھر لوٹ آیا اور سوچ میں پڑ گیا کیا کروں. اب میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا, وہ کام کر رہی ہوتی تھی اور میں تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا تھا کہ امی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ کچھ محسوس تو نہیں کر رہی؟ اور میرا دماغ گھومتا تھا کہ کس نے کیا جادو, کس نے کیا. تو الٹیمیٹلی میرے ذہن میں ہماری ایک ہمسائی تھیں, اللہ بخشے وہ نہیں رہیں, تو میرے ذہن میں آیا کہ انہوں نے میری امی سے پہ جادو کیا, کیونکہ وہ بڑا بحث کرتی تھی اور بڑا توتکار رہتی تھی ان کے ساتھ جو ہم محلوں میں ہوتا ہے. تو میں ایک پلان یہ کیا کہ امی کا زیور بیچ دیتا ہوں اور جب امی کا جادو ٹوٹ جائے گا تو پھر میں ان کو بتا دوں گا جی کہ میں نے آپ ہی پہ آپ کا زیور بیچ کے پیسے لگا دیے. یہ بھی نہ کر سکا, ہمت نہیں ہو رہی تھی. پھر ابا جی کے پاس کوئی ایسی جو ہیں وہ بچتیں نہیں تھی گھر کی ہماری, کیونکہ ابا ایک چھوٹے سرکاری ملازم تھے, کہ 12,000 روپے کہاں سے آئیں گے.
اور میں اس درمیان میں کو 10 دن میں ہر روز اس کے پاس چلا جاتا، اس کی منت سماجت کرتا اور کہیں سے 150 روپے لے جاتا اور اس کو کھلا کے چائے پلا کے سگریٹ لے جاتا. وہ 100 روپے اس پہ خرچ کر آتا تھا صرف اس لیے کہ وہ پیسے نہ لے اور توڑ کر دے اور میری ماں بچ جائے. آپ یقین کیجئے وہ بڑا سخت آدمی تھا اور اس نے کہا جی کہ بیٹا 10ویں دن اس نے مجھے کہا کہ چاند کی پتنی 4 راتیں رہ گئی ہیں اور اگر یہ گزر گئی نا پھر تیری ماں کو کوئی نہیں بچا سکتا. اب ماں ایک ایسی چیز ہے، اس کو کون گنوانا چاہے گا. میں نے میرے ایک رشتے کے بہنوئی ہیں نصیر بھائی، تو نصیر بھائی کا ان دنوں بہت بڑا کام تھا مرغیوں کا، اور مرغیاں بڑے پیمانے پر سپلائی کیا کرتے تھے وہ. تو وہ میری ہمیشہ اخلاقی اور مالی مدد بھی کرتے تھے اس طالب علمی کے دور میں. تو میں ایک رات ان کا انتظار کیا، 2-2:30 بجے ان کی گاڑی آئی اور میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی جان بڑی پریشانی ہوگی. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا جی مجھے 12,000 روپے چاہیے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے اپنی ماں کی جان بچانی ہے. نصیر بھائی ہنسنے لگے، کہتے ہوا کیا ہے؟ ممانی جان کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جی ممانی جان کو ابھی تک ہوا نہیں ہے لیکن ہو جائے گا اور بڑی جلدی جو ہے وہ مر جائیں گی. اس نے کہا ہوا کیا؟ میں نے کہا جی میں فلاں بابا جی ہیں، عامل بابا اور جادوگر ہے، میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ تمہاری ماں کے اوپر جادو کر دیا گیا اور وہ اگر نہ توڑ کروایا گیا تو وہ مر جائے گی. تو کہتے پھر؟ میں کہا جی اس کے توڑ کے لیے اور اس کے وار کو اتارنے کے لیے مجھے 12,000 روپے کی ضرورت ہے اور وہ 12,000 روپے آپ مجھے دیں گے. نصیر بھائی مسکرائے اور مسکرا کر انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے قرآن پاک کی چند آیات سنائیں جس میں سے مجھے ایک یاد رہ گئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساحر، یہ جادوگر یہ ناکام ہوں گے. مطلب ان کا جو وار ہے جس جادو کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہ افتخار فی کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، تم ریلیکس ہو جاؤ، سب بکواس ہے. یہ جملہ انہوں نے کہا تو مجھے کہیں تشفی سی ہوئی، مجھے لگا کہ میں کچھ زیادہ پریشان ہو گیا ہوں. اور اس کے بعد میں سکون سے جا کے سو گیا. وہ چاند کی راتیں گزر گئیں اور وہ بات بھی میرے ذہن سے نکل گئی. اور آج میری والدہ کی عمر ماشاءاللہ 74-75 سال ہے، ہٹی کٹی ہیں، بھاگتی پھرتی ہیں. دوسری بات میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام جب عیسیٰ رکھا، جب وہ 2002 میں پیدا ہوا، تو اس کو ہوا یہ تھا کہ اس کو فٹس پڑتے تھے اور ایک دم سے 105 بخار ہو جایا کرتا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا جب یہ 7 سال کا ہوگا تب تک اس کی احتیاط کریں، بخار نہ ہو. اور یہ تو ایسے ہی ہوگا جی. وہ آئی ڈونٹ نو کیا بیماری تھی. تو میں جب بھی وہ بیمار ہوتا تھا تو میں بابا جی اشفاق صاحب کو فون کیا کرتا تھا اور میں اشفاق صاحب سے دعا کروایا کرتا تھا. تو دوستو ایک رات اس کو پھر بخار ہو گیا اور میں نے اشفاق صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا بابا جی عیسیٰ کے لیے دعا کریں. کہندے کی ہوا ہے؟ پھر 105 بخار ہو گیا. میں کہا ہاں جی 105 پھر بخار ہو گیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ کاکا تو ایک کام کر یار، تو اس کا نام بدل دے، تو نے نام بڑا بھاری سا رکھ دیا. میں نے کہا جی جب یوسف ہو سکتا ہے، ابراہیم ہو سکتا ہے، اسماعیل ہو سکتا ہے، اسحاق ہو سکتا ہے، تو عیسیٰ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بابا جی میں تو اس کا نام نہیں بدلوں گا، اگر رب نے اس کو لے کے جانا پھر اسی نام کے ساتھ لے جائے، اور میں نے نام نہیں بدلا. بابا جی اشفاق صاحب نے مجھے دعا دی. اور یہاں یہ بات کلیئر کر دوں کہ ہم بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بیماری بتا کے نا پھر اس کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹھڈ درد لی میں بابے دی پھکی کھا لواں یا صوفی دی پکی کھا لواں، کوئی ایسا اپنا علاج خود بتا رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر ڈاکٹر کسی کو کہنا کہ آپ جائیں اور جا کر نیند پوری کریں اور پھل کھائیں اور زیادہ پانی کا استعمال کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں سر کو دوائی تو دے دیں. تو شاید بابا جی نے میری سائیکی بدلنے کے لیے، اس تکلیف سے نکالنے کے لیے ایک ٹونا سا کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اس تکلیف سے، اس سوچ سے نکل جائے. تو انہوں نے مجھے نام بدلنے کا کہا تھا. خیر میں نے نام نہیں بدلا، بابا جی چلے گئے اور ماشاءاللہ آج میرا عیسیٰ 17 سال کا ہے اور اس کا قد 6 فٹ 1 انچ ہے. ان دو واقعات کو سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ زندگی میں وہ وقت آئے تھے جب میں اس توہم پرستی کا، اس بد عقیدت کا
شکار ہو سکتا تھا اور میں ان چیزوں پہ بلیو کرنے لگ جاتا کہ جی ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا۔ دوستو میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے عامل جادوگر اور جو صحیح نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ والے پیر جو ڈھونگی ہیں، یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، غرض مند، کیونکہ دیوانہ ہوتا ہے اور وہ دیوانہ پھر لٹ بھی جاتا ہے اور ان کے ہتھے بھی چڑھ جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا اس میں بچے بھی قتل کروائے گئے، بچیاں بھی قتل کروائی گئیں، انسانی خون بھی منگوایا گیا ان کاموں کے لیے، اور حتیٰ کہ بہت ساری عورتوں کی عصمت دری بھی ہو گئی۔ میں ان پاکھنڈی، جھوٹے اور ڈھونگی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غریب لوگوں کو، سادہ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اور میں اور آپ ہم سے سب دیکھ بھی چکے ہیں۔ انسانی زندگی بڑی عجیب سی زندگی ہے، اس کے اندر میں صرف آپ کے گھر میں ایک گڑیا رکھوا دوں نا، اس میں سوئیاں رکھوا کے لگا کے، اور ایک گڑیا آپ کے بیڈ کے نیچے رکھوا دوں، تو اس گڑیا کے برآمد ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنی بیوی پہ شک کریں گے، اس نے رکھی ہے، بیوی شک کرے گی میرے خامد نے رکھی ہے میرے لیے، میاں شک کرے گا بیوی نے رکھی ہے، بیوی شک کرے گی ساس نے رکھی ہے، ساس سوچے گی پتنی لڑکی کی ماں نے بھیج دی، بھائی اپنے بھائی پہ شک کر سکتا ہے، اور گھر میں جو تکلیف کا ماحول پیدا ہوگا اور جو آپ سوچیں آپ کے دماغ پہ قبضہ کر لیں گے، اور جو وسوسے آپ کو آئیں گے وہ سارے آپ کو فیملی سسٹم کو بگاڑ دیں گے، دور کر دیں گے، تکلیف کا شکار کر دیں گے، اور پھر آپ یہ کہیں گے یار لو جی ساڑھے تے جادو ہو گیا، کیونکہ ہمارا دماغ چیزیں بگاڑنی شروع کرتا ہے۔ ہیلوسینیشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسانی دماغ کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ چیزیں بنتی ہوئی دیکھتا ہے، اس کو جنات نظر آتے ہیں، جن یا بھوت، جو بھی، ہم تو خیر جن نہیں دیکھے تو جن کیسے ہوتے ہوں گے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن کچھ چہرے نظر آتے ہیں اور دھواں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو وہ ہمارے انسانی دماغ کی کارستانی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دماغ جو بنایا ہے یہ بڑا مضبوط ہے، اور یہ بہت سارے زہر کریٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایک لمبی بات ہے، میں اس پہ پھر کبھی بات کروں گا۔ تو دوستو آج کل بھی جو لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا۔ میں کہ یارو ایڈا ویلا ہے، انہوں جادو کرنے کا ٹائم مل گیا، اور پھر مطلب میں نے اگر کسی کا کچھ بگاڑنا ہوگا تو میں تو دستی جا کے لڑ پڑوں گا اور کچھ اس کا نقصان کر دوں گا، بجائے اس کے کہ میں ایک جادوگر ڈھونڈوں، اس کے پاس جاؤں اور پھر وہ عملیات کرے۔ وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اس طرح سے کیسے سوچ لیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیسے یہ بات آ جاتی ہے، اور وہ کیسے اتنے پیسے لٹا دیتے ہیں۔ میں ایک گزارش کرتا ہوں، آپ نے دیکھا محبوب آپ کے قدموں میں، ویزا پرابلم یہ ہوتی ہے زیادہ تر کہ آپ کا داماد شادی کر کے چلا گیا آپ کی بیٹی سے، اور اس نے اپلائی کر رکھا ہے، اس کا ویزا ابھی جاری نہیں ہوا اس ملک سے، یا کوئی شخص خود باہر جا کے کمانا چاہتا ہے، پھر جی رشتے میں بندش، پھر روزگار میں بندش، پھر ایک بابا جی اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، میں نام نہیں لوں گا، پنجاب میں بڑی مشہور جگہ پہ، وہ کینسر کا علاج بھی کر رہے ہیں، اور ٹی بی کا علاج بھی ہو رہا ہے، اور مہروں کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ تو میں ان تمام اللہ کے بندوں سے گزارش کروں گا جو یہ سارے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ بہت بڑا کام بھی کر رہے ہیں، میں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ وہ سارے آئیں اور میرے ساتھ شوکت خانم کے باہر چلیں، اور وہاں چل کر کچھ ایسی پھونک ماریں، کوئی ایسا تعویذ دیں، کوئی ایسا ٹونا کریں کہ شوکت خانم خالی ہو جائے اور لوگوں کو شفا مل جائے اور وہ چلے جائیں اپنے گھر، اور پھر ہم عمران خان صاحب سے کہیں گے خان صاحب یہ سارا پیسہ جو ہے نا، اب یہ جو ہاسپٹل کی مد میں آتا ہے آپ کو چندے میں، وہ آپ پاکستان کی ترقی کے لیے لگا دیں۔ دوسرا کام وہ یہ کریں کہ کیونکہ ہماری موجودہ حکومت بڑی تکلیف میں ہے، عمران خان بیچارہ بڑی کوشش کر رہا ہے لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا، تو کریں وہ یہ کہ سوئٹزرلینڈ کے اور امریکہ اور بڑے بڑے ملکوں کے جو بینک ہیں ان میں سے اپنے موکلوں کو کہیں کہ وہ جائیں، اور اپنے جنوں سے کہیں جو ان کے قبضے میں ہیں وہ جائیں اور وہاں سے ڈالرز کی بوریاں اٹھا کر لیں، تاکہ میرا وطن ترقی کر جائے، اس کے بھوکے رہنے والے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں، اس کے مزدوروں کو بہت زیادہ تکلیف نہیں کرنا پڑے، کوئی باپ اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی نہ کرے
کوئی ماں اپنے بچوں کو زہر اس لیے نہ پلا دے کہ اس کے پاس عید کے کپڑے یا گھر کا کھانا نہیں تھا. کوئی عورت سڑک پر اس لیے نہ آ جائے کہ اس کے گھر کا گزارا نہیں ہوتا. اور تیسرا کام وہ یہ کریں کہ یہ جو کرونا جو ہے یہ جو پھیلا ہوا ہے اور اس نے اتنا ہراس پھیلا رکھا ہے اور لوگ مر رہے ہیں, تو آپ تو ماشاءاللہ بڑے علاج کرتے ہیں جی, مہروں کا بھی کر دیتے ہیں, کینسر کا بھی کر دیتے ہیں, اور اس طرح کی بے تحاشا ویڈیوز میں دیکھتا بھی ہوں اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لیتا. ان تمام عاملوں سے اور بنگالیوں سے اور جادوگروں سے اور جتنے لوگ جو بھی ڈیزگنیشن رکھتے ہیں اپنے لیے سمجھتے ہیں, وہ آئیں اور آ کر اس کرونا سے نجات دلوائیں پاکستانی قوم کو. باقی ملکوں کو رہنے دیں, پاکستان کے اندر کرونا سے نجات دلوا دیں. ہم 22 کروڑ لوگ ہیں, کوئی 2 ارب ماسک خرید چکے ہیں ہم. اور مطلب یہ تو مفت کا خرچہ ہے جو تیسرے چوتھے دن ہمارا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ N95 یہ ماسک جو میں نے لے رکھا ہے, یہ پہلے بہت مہنگا تھا, اب بھی یہ 350 روپے کا مجھے ملا ہے. تو یہ بڑا خرچہ ہے, پھر ہم بڑے خوف و ہراس میں مبتلا ہیں, ڈرتے ہیں, اپنوں سے گلے بھی نہیں ملتے. تو مہربانی فرما کر یہ 3 کام ضرور کریں دوستو. اگر یہ 3 کام یہ تمام فورسز کے لوگ جو غیر مرئی طاقتوں پہ یقین بھی رکھتے ہیں, ان پہ قبضہ بھی رکھتے ہیں, ان پہ ان کا دسترس بھی ہے, یہ سارے آئیں اور آ کے یہ پاکستان کے 3 کام کر دیں. میں عمر بھر ان کا نوکر رہوں گا. میری زندگی میں آج تک جو میرے پاس ہے میں ان کے پیروں میں رکھ دوں گا, اور میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اتنے اعلیٰ لوگوں نے اتنا اعلیٰ کام کر دیا. اور اگر مجھے وہ کہیں گے جی کہ اس لیے معذرت ہے, تو پھر میری طرف سے بھی معذرت ہے. میں کسی ایسے بھوت پریت موکل یا جن کو نہیں مانتا جو محدود ایکٹیویٹیز کرتا ہے. محبوب قدموں میں لا سکتا ہے, طلاق کروا سکتا ہے یا طلاق رکوا سکتا ہے, اور مہروں کا علاج کر سکتا ہے, اور وہ یہ نہیں کر سکتا جو میں کہہ رہا ہوں. تو دوستو, میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جادو ہوتا ہے, یا یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جادو نہیں ہوتا, لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ میرا اللہ اس لیے ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. اور آج تک مجھ پہ کوئی جادو کوئی ٹونا اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ میرا یقین ہے کہ میرے پہ جادو نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں مانتا ہی نہیں ہوں. ہندو کا بھگوان اس لیے ہے کہ ہندو اپنے بھگوان پہ یقین رکھتا ہے. تو دوستو, یقین جو ہے اس کو کامل کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اگر اس ویڈیو کے بعد بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں, تو ایمان کی حالت میں ایک مسلمان جب سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیتا ہے تو میرا بڑا پکا یقین ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی جادو ہوتا بھی ہے تو اس پر نہیں ہو سکتا. میں جادو کے علم سے انکار نہیں کر رہا ہوں, میں انکار کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ علم کسی پر کیا نہیں جا سکتا. اور اگر کوئی علم کسی پر کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے محبت, پیار, اخلاص. یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. بنگالی جادو سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور ہر بندے پر ہو جاتا ہے. پیار کیجئے, محبت کیجئے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے پاس اس لیے کاغذات ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں وہ کارڈک جو سرجری اس سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو ہمارے علاج کرتے ہیں روحانی اور دیگر, جب ان کو ہارٹ پرابلم ہوتی ہے تو یہ ان ہاسپٹلز میں جاتے ہیں جہاں ہاتھ دل کا آپریشن ہوتا ہے, اور وہاں سے آپریشن کرواتے ہیں. اپنے جن, اپنے بھوت یا اپنے ذائچے سے یہ نجومی لوگ اپنا علاج نہیں کرتے, یہ وہاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. اور میں کسی بحث میں نہیں جانا چاہتا. جو لوگ یقین رکھتے ہیں جادو ہے وہ ضرور رکھیں. اور اگر کچھ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہے تو اللہ ان پر اپنا خاص کرم کرے, اور اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.